الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا ایک جامع اور مکمل دین بھیجا ہے۔ نہ تو اس میں کسی قسم کے اضافے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس میں کوئی نقص اور کوئی کمی پائی جاتی ہے۔ دین اسلام کو نازل ہوتے ہوتے 23 سال کا طویل عرصہ گزرا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 40 سال تھی کہ شریعت کی تعلیمات نازل ہونی شروع ہو گئی اور چلتے چلتے آپ کی عمر 63 سال ہو گئی۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات سے 3 مہینے پہلے پروردگار ذوالجلال نے بڑا واضح اور کھلا کھلا اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے آپ لوگوں کا دین مکمل کر دیا۔ رب ذوالجلال نے دین مکمل کیا اور اس کے مکمل ہونے کا اعلان فرمایا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور دین اسلام کے اعتبار سے جو نعمت ہے اس نعمت کو میں نے تام کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آپ لوگوں کے لیے میں نے دین اسلام کا دین پسند کر لیا۔ تو نہ تو اس دین اسلام میں کوئی رکھنا کوئی کمی باقی ہے اور نہ اس دین میں کسی قسم کی اضافے کی گنجائش ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین ہے اور یہ ہر لحاظ سے کامل اور مکمل ہے۔ اگر کوئی بندہ دین کے اندر اضافے کی کوشش کرتا ہے، کوئی ایسا عمل جو خیر القرون کے زمانے میں نہ ہو اور وہ اس کو دین میں داخل کر کے دین سمجھ کے کرتا ہے، شریعت کی اصطلاح میں اس کو بدعت کہتے ہیں۔ ہم نے پہلے ٹائم سنت کی بات کی تھی، اس وقت ہم ذرا بدعت کے بارے میں وضاحت کریں گے۔ بدعت کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ موضوع تھوڑا سا اختلافی حیثیت رکھتا ہے تو ممکن ہے کہ میری کسی بات سے کسی بھی ساتھی کو نقطہ نظر کے اعتبار سے اتفاق نہ ہو، تو اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ میں اس بندے سے ناراض ہو جاؤں کہ آپ نے میری بات کیوں نہ مانی، یا وہ بندہ میرے سے ناراض ہو جائے کہ آپ نے میرے رائے کے خلاف بات کیوں کی۔ یہ سلسلہ ہمارے اکابر میں بھی چلا آ رہا ہے، اعمال میں اور فروعی مسائل میں اختلاف کا سلسلہ یہ چلا آ رہا ہے۔ ایک دوسرے سے اختلاف بھی کرتے تھے اور ایک دوسرے کا لحاظ بھی کرتے تھے، محبت اور اکرام کا سلسلہ بھی باہمی چلتا رہتا تھا۔ آپ
آپ لوگ اگر بات توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بات پلے پڑ جائے گی. موضوع اگرچہ مشکل ہے لیکن میں اس کو آسان کرنے کی کوشش کروں گا. کوشش میری یہی ہوگی کہ آپ لوگوں کے ذہن کے مطابق میں بات عرض کر دوں تاکہ آپ بات آسانی سے سمجھ سکیں. بدعت کا لغوی معنی ہے ایجاد کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض، میں زمین و آسمان کو ایجاد کرنے والا ہوں. تو بدعت کا لغوی معنی ایجاد کرنا اور اصطلاحی معنی دین میں کسی بھی ایسے کام کو داخل کرنا اور اس کو دین سمجھ کے کرنا جو خیر القرون میں نہ ہوا ہو. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں اور تابعین کے زمانے میں کوئی کام نہ ہوا ہے اور بعد میں آنے والے لوگ کوئی نیا کام دین میں داخل کرتے ہیں، دین سمجھ کے کرتے ہیں، تو پھر یہ بدعت کہلائی جائے گی. ایک بات اور آپ لوگ سمجھ لیں کہ دین کے کام دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ تو ہوتے ہیں مقصودی اور کچھ ہوتے ہیں مقصود کے لیے واسطہ اور وسیلہ. آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز ایک مقصودی عمل ہے. نماز سے پہلے آپ وضو کرتے ہیں، وضو کے لیے آپ لوٹا استعمال کرتے ہیں یا مٹی کا کوزہ استعمال کرتے ہیں یا سٹین لیس اسٹیل کی ٹوٹی استعمال کرتے ہیں یا آپ بڑے ٹب سے وضو کرتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں غیر مقصودی ہیں. تو بدعت ہر وہ عمل کہلایا جاتا ہے جس کو بندہ دین کے اندر مقصود سمجھ کے کرے، دین کے اندر مقصود سمجھ کے کرے. اگر کوئی بندہ نماز کا طریقہ تبدیل کرے گا تو پھر اس کو ہم کہیں گے کہ یہ بدعتی ہے. لیکن اگر کوئی بندہ وضو کے لیے جو برتن استعمال کرتے ہیں برتن تبدیل کرے گا، اس کو کوئی بدعتی نہیں کہے گا، کیونکہ یہ دین کے اندر مقصود چیز ہے نہیں. یہ مقصود کے لیے ایک واسطہ ہے، مقصود تک پہنچنے کے لیے ایک آلہ ہے. اب ایک اور مثال سے آپ بات سمجھ لیں کہ دین کا علم حاصل کرنا یہ تو ہے فرض. اب علم تو دین کا حاصل کیا جائے گا. اگر کوئی بندہ دین سے ہٹ کے اور علوم حاصل کرے گا تو اس کو شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. لیکن دین کے علم کے حصول کے لیے بعد میں جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں کہ کتابیں چھپوائی جاتی ہیں، مدرسے بنائے جاتے ہیں، پھر 6-7 پیریڈ متعین کیے جاتے ہیں، پھر سماہی ششماہی سالانہ امتحانات ہوتے ہیں، یہ مدرسین کی تقرری ہوتی ہے. اور یہ ساری امور اس لیے بدعات نہیں کہلائے جاتے کہ یہ دین کے اندر مقصود نہیں ہے. اصل مقصد علم کا حصول ہے اور علم کے حصول کے لیے یہ واسطہ اور وسیلہ ہے. جہاد کرنا یہ دین کے اندر مقصودی چیز ہے. اب جہاد کے لیے ہم کیا تیاریاں کرتے ہیں؟ اب یہ چونکہ غیر مقصودی امور ہیں، لہٰذا اگر کوئی بندہ کوئی نیا طریقہ شروع کر دے جہاد کی تیاری کے لیے، پرانی تلوار چھوڑ کے، تیر اور نیزہ چھوڑ کے وہ کلاشنکوف استعمال کرے یا پھر کوئی میزائل استعمال کرے یا کوئی اور جدید اسلحہ استعمال کرے، اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ اسلحہ بنانا، اس کو استعمال کرنا یہ خود مقصود ہی نہیں ہے. اصل مقصود ہے جہاد کرنا. اور یہ بات سمجھ لیں کہ یہ بدعت اور سنت آپس میں دو متقابل چیزیں ہیں. جب بھی کسی عمل کو ہم نے بدعت کہہ دیا اس کا سنت سے کوئی تعلق پھر نہیں ہوتا. اگر ہم نے کسی عمل کو سنت کہہ دیا تو گویا کہ اب یہ عمل پھر بدعت نہیں ہو سکتا. یہ دو آپس میں متضاد چیزیں ہیں. اہل سنت والجماعت والے وہ اہل البدعت نہیں ہو سکتے، وہ بدعات سے دور بھاگتے ہیں کیونکہ وہ سنت والے ہوتے ہیں. اور یہ بات سمجھ لیں کہ ایک بندہ اگر گناہ کرتا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا مغضوب بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب ہوتا ہے اس بندے کے اوپر. لیکن بدعتی بندہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، بالکل پسند نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے آگے یہ بات آپ لوگوں کو سمجھائی جائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا يقبل اللہ لصاحب بدعۃ صوم ولا صلاۃ ولا حج ولا عمرۃ ولا صرف ولا عدل يخرج من الاسلام كما يخرج الشعر من العجین. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بدعتی آدمی کا روزہ قبول نہیں کرتا، بدعتی
بدعتی آدمی کی نماز قبول نہیں کرتا، بدعتی آدمی کا حج اور عمرہ قبول نہیں کرتا، بدعتی آدمی کا نفلی اور فرضی صدقہ قبول نہیں کرتا، اور یہ بدعتی آدمی اسلام سے ایسا نکل جاتا ہے جیسا کہ گوندے ہوئے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے، بڑے آرام سے دین سے پھسل کے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بدعتی آدمی بالکل ناپسند ہے۔ رب ذوالجلال کی شریعت اور دین کے دائرے میں بدعتی آدمی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی هدم الاسلام، جو بندہ کسی بدعتی آدمی کی تعظیم کر لے گویا کہ اس نے اسلام کو مٹانے میں اس کی مدد کی۔ چونکہ وہ بدعتی بندہ اسلام کی بنیادوں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ اس کی تعظیم کرتے ہیں گویا کہ آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کی، وہ اور کوشش کرے گا، تو آپ نے اسلام کو مٹانے میں اس کا تعاون کیا۔ اچھا، یہ بدعتی آدمی، ایک بندہ زانی ہوتا ہے، زنا تو بہت بڑا جرم ہے اور بہت ہی قبیح عمل ہے، ایک بندہ سود کھاتا ہے، بہت ظالمانہ عمل ہے، لیکن وہ اتنا برا کیوں نہیں ہے جتنا برا یہ بدعت ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ حدیث شریف میں سمجھائی جاتی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بدعتی آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ زانی بندہ آخر ایک نہ ایک دن اس عمل کو برا سمجھے گا، توبہ کر لے گا۔ سودخور بندہ ایک نہ ایک دن اس عمل سے توبہ طائب ہو جائے گا، لیکن چونکہ بدعتی بندہ اپنے اسی عمل کی وجہ سے ثواب کا امیدوار ہوتا ہے، لہذا توبہ کا امکان ہی نہیں ہوتا، چونکہ وہ تو یہ امید رکھتا ہے کہ مجھے اس پہ ثواب ملے گا، وہ توبہ کیوں کرے؟ توبہ تو لوگ کرتے ہیں گناہ سے، گناہ تو وہ اس کو سمجھتا نہیں ہے، تو لہذا اس ایسے بندے کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ طبرانی شریف کی روایت ہے ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعت، اللہ تعالی نے ہر بدعتی آدمی سے توبہ کو ممنوع رکھا ہے، وہ توبہ نہیں کر سکتا حتی یدع بدعتہ، یہاں تک کہ اپنی بدعت کو چھوڑ دے۔ جب تک وہ بدعت چھوڑے گا نہیں اس وقت تک اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملے گی۔ یہ تو ایک وجہ ہے قباحت کی کہ بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بدعتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دین کے حسن کی نفی کر رہا ہوتا ہے۔ حقیقت میں جب کوئی بندہ کسی نئے عمل کا اضافہ کرتا ہے دین میں تو گویا کہ وہ بزبان حال یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ پہلے دین مکمل نہیں تھا، اس میں اس ایک عمل کی ضرورت تھی اور یہ عمل میں اس کے اندر داخل کر رہا ہوں۔ تو دین کا کمال اور دین کا حسن جو اس وقت موجود ہے، بدعتی آدمی اپنے عمل کے ذریعے سے اس کمال اور اس حسن کی نفی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دین کے اندر اب بھی کچھ گنجائش موجود ہے، اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، یہ ابھی ناقص ہے، اس دین کو کامل بنایا جا سکتا ہے، اور یہ بات رب ذوالجلال کو بالکل ناپسند ہے۔ پروردگار ذوالجلال اپنے دین کے حوالے سے بڑا غیور ہے۔ کمپیوٹر پہ لوگ کام کرتے ہیں نا، یہ مختلف ڈیزائنر ڈیزائن بناتے ہیں۔ اگر بندہ کسی ڈیزائنر سے کام کروا لے اور اس کو سی ڈی کے اندر محفوظ کر کے کسی اور کے پاس لے جائے اور اس سے کہے کہ بھائی اس میں ذرا تبدیلی کر دیں اس طرح، اور سابقہ ڈیزائنر کو پتہ چل جائے تو وہ لڑ پڑتا ہے بندے کے ساتھ کہ میں نے اتنی محنت کی تھی، میں نے مکمل ڈیزائن بنایا ہوا تھا، آپ نے اس ڈیزائن میں دوسرے بندے کو مداخلت کا موقع کیوں دیا؟ ایک چھوٹا سا مستری جب کام کرتا ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ میری اس کام میں کوئی اور بندہ مداخلت کر لے، حالانکہ بیچارہ میٹرک پاس بھی نہیں ہوتا، پرائمری پاس مستری ہوتا ہے، وہ مکان بنا رہا ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ 2-3 مرتبہ بول پڑے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مداخلت نہ کرو، ذرا دیکھتے رہو میں کیسے کام کرتا ہوں۔ اگر چھوٹا سا مستری یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے کام میں کوئی بندہ مداخلت کرے، تو رب ذوالجلال جس کی